ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ناظرین، میں ان کا جنازہ کور کرنے کے لیے گیا جہاں پر ایک بڑی تعداد میں عام لوگ موجود تھے اور کچھ خاص لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر جا کر ناظرین مجھے دو چیزوں پر بہت زیادہ افسوس ہوا، جس میں پہلی بات آفتاب اقبال صاحب کا شرکت نہ کرنا ہے، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب کا ایک بڑا گہرا ان کے ساتھ غیر معمولی نوعیت کا تعلق تھا۔ گورنمنٹ کالج کے زمانے سے ان کا آپس میں یارانہ تھا اور وہ ہمیں اسکرین کے اوپر بھی نظر آتا ہے، دونوں اس بات کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کرتے رہے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ اب آفتاب اقبال صاحب کا جو تعلق ہے پروفیسر باغی کے ساتھ، اس کو میں ایک واقعے کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پروفیسر باغی جو ہیں وہ ان کا ایک دفعہ شو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہوں نے نہ صرف شو چھوڑا تھا بلکہ ان کے خلاف کچھ انٹرویوز بھی دیے تھے، اور وہ انٹرویوز اتنے سخت تھے کہ ان کے خلاف ذاتی نوعیت کے حملے کیے گئے۔ میرا نہیں خیال کہ آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے کسی نے اتنا سخت انٹرویو دیا ہوگا۔ وہ جب انٹرویو میں نے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب کبھی بھی پروفیسر باغی آفتاب اقبال صاحب کے شو کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ شو کا حصہ تو کیا کبھی سلام تک بھی یہ آپس میں نہیں لیں گے۔ لیکن پھر مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوئی کہ جب پروفیسر باغی دوبارہ سے آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم میں ہمیں نظر آئے اور سب کو اس پر بہت زیادہ تجسس تھا، تو اس پر آفتاب اقبال صاحب سے پوچھا گیا کہ اتنا سخت انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی، اتنے سخت ذاتی نوعیت کے حملے کیے، لیکن آپ نے پھر بھی انہیں اپنے شو میں بلا لیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر جو آفتاب اقبال صاحب نے جواب دیا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ تعلق کوئی باقی ٹیم ممبرز کی طرح کا نہیں ہے، یا ہمارا تعلق اس شو تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ میری ایک فیملی کا حصہ ہے، میرے ایک دوست ہیں، ان کو یہاں تک اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں شو سے چلے جائیں، جب چاہیں شو سے واپس آ جائیں اور جو بھی میرے بارے میں کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حد تک ان کا آپس میں تعلق تھا۔ اب میں نے جب ان کا جنازہ کور کیا تو جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی اس کے نیچے بھی بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کیوں نہیں آئے، مجھے میسیجز بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو مختلف طریقوں سے اس بات کو لے رہے ہیں، لیکن میرے یہ بات کرنے کا مقصد ان کے اوپر ہرگز تنقید کرنا نہیں ہے، ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہے۔ گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مصروفیت تھی انہیں اس جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی، ان کی آخری رسومات میں وہ آتے، لیکن انسان ہے، کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے۔ تو اب میری بات کرنے کا یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک عوامی نمائندے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب کو اب چاہیے کہ اپنے پروگرام میں اس بات کی وضاحت دیں کہ وہ کیوں اس جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، تاکہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، کیونکہ پروفیسر باغی صاحب کو بھی پوری دنیا میں دیکھا گیا، پسند کیا گیا، تو ان کے جو مداح ہیں، آفتاب اقبال صاحب کے جو مداح ہیں، وہ اس پر بہت پرتجسس ہیں کہ وہ شریک کیوں نہیں ہوئے۔ ایک تو انہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کرنی چاہیے، جیسے وہ میل باکس یا باقی پروگرام میں کرتے ہیں، اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے، اور دوسرا انہیں چاہیے کہ گزارش ہے کہ وہ باغی صاحب کو ٹریبیوٹ دیں، جس طرح انہوں نے باقی بھی کچھ دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو دیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ جتنا بھی ٹریبیوٹ، جتنے اچھے طریقے سے انہیں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب دیکھیں، پروفیسر باغی صاحب کی وجہ شہرت بھی آفتاب اقبال صاحب ہی ہیں، انہیں دنیا میں جانا گیا تو آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام کی وجہ سے ہی جانا گیا، تو اب بھی میرا خیال ہے کہ انہی کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے، انہیں شان طریقے سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے اور ان کی یادوں کو سب ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو یہ تو ناظرین ایک بات تھی جس پر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ناظرین جو دوسری بات ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ مجھے وہاں پر جا کر پتہ چلا ہے کہ پروفیسر باغی صاحب کے جو فائنینشلی معاملات ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ان کا جو گھر ہے وہ رینٹ کے اوپر تھا اور ان کے بچے بالکل چھوٹے ہیں، ان کی دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، اور وہ سکول گوئنگ ہے۔ ان کا ایک بیٹے کی آپ یہ ویڈیو بھی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو وہاں پر آئے اور ان کی آنکھیں مسلسل اشک بار رہیں اور بہت زیادہ وہ رو رہے تھے۔ تو بالکل چھوٹے بچے ہیں، یعنی وہ اس ایج میں نہیں ہے کہ وہ اپنا کما سکیں۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ان کی کوئی سیونگ بھی نہیں ہے۔ پروفیسر باغی صاحب نے تعلیمی اداروں میں پڑھایا بھی ہے، شو کا ایک عرصے کے ساتھ، خبرناک کے زمانے سے وہ اس کا حصہ ہیں، اب پتہ نہیں ان کو معاوضہ نہیں ملتا تھا یا جو بھی معاملہ تھا، لیکن مدعا یہ ہے کہ ان کے پاس
कोई सेविंग नहीं है, रेंट के ऊपर घर है, बच्चे छोटे हैं और कोई वो ऐसी विरासत या जायदाद या बैंक बैलेंस भी छोड़ कर नहीं गया। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, एक बड़े अफसोस की बात है। और इसका जिक्र बब्बू राना साहब ने भी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा तशवीश है वो ये है कि प्रोफेसर बागी साहब के बच्चे छोटे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर भी आफ्ताब इकबाल साहब को कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। उनके एक पुराना आपका ताल्लुक़ है, पुराने दोस्त हैं, और देखिए उन्होंने आपके प्रोग्राम में सर्व किया है, ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके प्रोग्राम को ही दिया है। तो आफ्ताब इकबाल साहब के चाहने वाले और प्रोफेसर बागी साहब के चाहने वाले अब यही तवक्को रखते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब आएँ और उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी इस मुश्किल वक्त में उठाएँ। जैसे आफ्ताब इकबाल साहब प्रोफेसर बागी साहब को लेकर चले हैं और एक सही तरह से मैं कहूँगा कि दोस्ती का हक़ निभाया, तो इस मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दें। मेरे ख्याल से इससे उनकी नेक नामी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा।